اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روح جسم سے جدا ہوئی اور وہ 3 چیزوں یعنی تکبر، خیانت اور قرض سے بری تھی تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ ترمذی کی روایت ہے۔ کتنی بہترین بات ہے۔ جو روح مطلب مرنے والا اس حالت میں مرا، یہ 3 کام نہیں کر کے مرا، ان 3 گناہوں سے بچ کے اگر مرا تو پھر اس کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دے گا۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ ایک تکبر، کئی مرتبہ سنے، تکبر، گھمنڈ، نہ پیسے کا تکبر ہونا، نہ مال کا تکبر ہونا، نہ خوبصورتی کا تکبر، نہ کپڑوں کا تکبر، گھمنڈ کسی چیز میں نہیں ہونا۔ اور دوسرا ہے خیانت، کسی کی بات کی خیانت نہیں کرنا، کسی کی چیز کی خیانت نہیں کرنا۔ اور تیسرا ہے قرض سے بری۔ دیکھو مانگنا غلط ہے، جیسا کہ ابھی وہ حدیث سنے نا، ابھی مانگنے میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھ لو، لوگ آج جہاں پر بھکاری بھیک مانگتے ہیں تو کچھ لوگ قرضے مانگتے ہیں، یہ زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں۔ قرضے مانگتے، بھیک تو نہیں مانگتے لیکن قرضہ مانگتے، ہر بات کو قرضہ، ہر بات کو قرضہ، ہمیشہ اس کی زندگی پورے قرضے میں چلے آتی۔ کیوں بھائی؟ ہم لوگ یہ جو قرض مانگنے والوں کی جو عادت پڑ جاتی نا، ایک مثال دیتا ہوں سنو، جس کو خاص طور سے سودی قرض لینے کی عادت پڑ جاتی، وہ زندگی بھر سودی قرضوں میں مرتے رہتا۔ اس طرح آج بھی جتنے بھی چٹھیاں ڈالنے والے، خاص طور سے یہ جو ڈواکرا کے یا ہمارے محلوں میں جتنے بھی چٹھیاں، سنگم جو بھی چلاتے نا، ان لوگ بھی کیا کرتے؟ قرضہ لے لیتے۔ کتنا؟ 50,000 لیتے، لیکن لیتے وقت ہی انہوں سود پہلے کٹ کر لے کے دیتے۔ یہ فائنانس میں دینے والے بھی 50,000 کو 5,000 روپے پہلے کٹ، تمہارے کو ملیں گے 45,000، بس 1,00,000 کو 10,000 روپے پہلے سے لے لیتا، انہیں 90,000 روپے دے دیتا۔ اب کئی کو لیے یہ قرضہ؟ بچی کی شادی کو، نہیں تو کپڑے خریدنے، نہیں تو گھومنے جانا ہے، نہیں تو گھر بنانا ہے، نہیں تو بچے کو گاڑی دلانا ہے، نہیں تو بچی کو موبائل دلانا، کچھ تو بھی ایک قرضہ کرنا ہے۔ یہ چیز کے لیے وہ قرضہ لیے سود کا۔ اب یہ قرضہ پھٹا کی نہیں کہ دوسرے کے پاس جاتے، دوسرے کے پاس اور قرضہ لیتے۔ یہ سنگم اور چھٹیاں ڈالنے والے تو ہر مہینہ کسی نہ کسی سے مانگتے رہتے، باجی ذرا دے دو نا، خالی ہاں جا کے چھٹی اٹھا کے لا کے دے دیتے تمہارے کو، خالی تھوڑی دیر کے لیے دے دو، ادھر لے کے جاتے وہاں چھٹی اٹھا کے دے دیتے۔ اٹھاتے کا مطلب ہر سود پہ اٹھاتے، ہر بیاج پہ اٹھاتے، ہر لا کے ان کو دے دیتے۔ ہر مہینہ مانگنا، اس کو دینا، سود کا قرضہ بننا، اور ہر مہینہ اس کے پاس مانگنا۔ یاد رکھو مانگنا پسند نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ قرض سے اگر بری تھی تو وہ جنت میں داخل ہوگی روح۔ مطلب ہم مرتے وقت ہمارے اوپر کوئی قرض نہیں رہنا، کسی کو قرضہ باقی نہیں رہنا، ایسی زندگی گزارو۔ قرضہ مانگنے سے بچنا چاہیے، بغیر کسی سخت ضرورت کے کسی سے قرضہ مانگنے والے نہیں بننا۔ بلکہ آج خالی لوگوں کو دکھانے کے واسطے بچوں کے عقیقے کرتے، ایسا بچوں کے برتھ ڈے پارٹیاں ایسا کرتے، ہم دھوم دھام سے بول کے قرضوں پہ قرضہ لا لیتے ہوئے یہ دعوتاں کر کے قرضے کر کے مر جاتے۔ کچھ لوگوں تو بہت زیادہ قرضہ کر لے کے خودکشی کر کے مر جاتے، یہ سمجھتے میں مر گیا تو ہو گیا، قرضہ ختم۔ خاص طور سے اگر آپ لوگ نیوز دیکھتے ہوں گے تو زیادہ تر بڑے بڑے کروڑ پتی اور لاکھ پتی لوگاں بھی کیا کرتے؟ بینکوں سے، یہاں سے وہاں سے، اور آج کل تو موبائل کے ایپس کے ذریعے سے بھی قرضے دے رہے کرتے، اور ایڈورٹائزمنٹ بھی آتا آپ کو کہ یہ بینک ہے، بغیر تمہارے انکم کے، بغیر تمہاری کمائی کو دیکھے کہ تمہارے کو لون دینے کے لیے تیار ہے، تم ہمارے پاس گولڈ رکھو، گولڈ پہ لون ملے گا، تمہارے گھر پہ لون ملے گا، فلاں سے ملے گا، موبائل ایپ سے ملے گا، یہ وہ بولتے ہوئے وہ لوگ ایڈورٹائزمنٹ دیتے، اور یہ لوگ ارے بیٹھے جگہ پیسے مل لینا بھائی، چلو قرضہ لے لیں گے، چلو گاڑی خریدنے پیسے نہیں ہے، بینک بیلنس اتنا نہیں ہے، لیکن کیا کرتے؟ خواہش میں، ہاں قرضہ انہیں دے رہا نا، وہاں سے قرضہ لیں گے، یہاں گاڑی خریدیں گے۔ اب قرضے پہ قرضہ بڑھ جاتا، اب اس کے بعد وہ لوگ فائنانس والے آ کے گاڑی کھینچ کے لے کے جاتے، وہ لوگ آ کے گھر میں بیٹھ کے تنگ کرتے، بار بار پوچھتے، اب انہیں کیا سمجھتا ہے؟ تے قرضے ہو، اس سے بہتر ہے کہ اگر میں مر گیا تو قرضہ ختم، اس لیے خودکشی کر کے مر جاتا۔ تو یاد رکھو مانگنا جائز نہیں، اور جو قرضہ کر کے مرا جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ بھی نہیں دیتا۔ باپ قرضہ کر کے مرا، اگر اس کے بیٹے ذمہ داری نہیں لیتے، ٹھیک ہے، جو بھی قرضہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی
دیکھو حدیث یاد آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا بھی جنازہ آتا تو جب تک کہ اس جنازے کی، اس میت کے تعلق سے قرض کا سوال نہیں کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ اس کا قرضہ ہے کیا پہلے پوچھتے تھے، اگر قرضہ ہے، کوئی بولا کہ ہاں میرے کو دینا ہے، یہ آدمی اتنا قرضہ ہے، اگر اس کی ذمہ داری کون لے رہے پوچھتے تھے، بیٹے ہیں لیتے کیا تم، رشتہ دار ہے تم لیتے کیا ذمہ داری، اس کا قرضہ ادا کرتے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم ادا کرتے بولے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھتے تھے، نہیں تو نہیں پڑھتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی مر گیا، اگر اس کے اوپر قرض ہے تو پھر پہلے اس قرض کی ذمہ داری اس کے بیٹے لینا۔ اگر کوئی بیٹا ایسا ہے، بدماشاں ہے آج، باپ سے کہاں کی محبت ہے، انہیں قرضے کر کر کے اس کو کھلایا پلایا، انہیں ناچا انجوائے کرا، انہیں مر گیا، مرنے کے بعد بیٹے بیٹیاں ہیں، اس کی پراپرٹی بھی ہے، اب قرضے والے آ کے ارے مر گیا نا بھائی ہمارا قرضہ، بولے تو تم ہمارے کو دیے گی، جس کو دیے اس کو پوچھ لو جاؤ، کس کو دیے، باپ کو دیے، باپ مر گیا ہمارے کو نہیں معلوم۔ یعنی اس طرح ہم قرضے سے بچ جاتے سمجھتے لوگ، بیٹے بھی آج قرضہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹیاں بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جتنی پراپرٹی ہے اتنی لے لیں گے، قرضے والوں کو ڈبا دیں گے خلاص۔ تو جو قرضہ کر کے مرا انہیں جنت میں نہیں جاتا، جب تک کہ اس کا قرض ادا نہیں ہوگا مرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں 3 چیزوں کو گنا ہے، تمہاری موت اس حالت میں آنا کہ تم تکبر کرنے والے نہیں بننا، خیانت کرنے والے نہیں بننا، قرض کرنے والے نہیں بننا۔ قرضہ کر کے مرے تو پھر جنت میں نہیں جاتے، اگر قرضہ نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، خیانت بھی نہیں کرے تو انشاءاللہ جیسے ہی مریں گے اللہ تعالیٰ اس روح کو جنت میں جگا دے گا۔